اب میں دعوت سخن دیتا ہوں تنظیم اسلامی کے بانی مشہور اور معروف جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد 3 مرات في القرآن هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. محترم اور مکرم قابل احترام علماء کرام، خادمین ختم نبوت اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس عظیم الشان جلسے میں صرف حصول سعادت کے لیے شریک ہونے کے لیے آیا تھا. میرا خطاب کا کوئی پروگرام نہیں تھا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں منتظمین کو کہ انہوں نے مجھے چند منٹ عطا فرمائے ہیں. خاص طور پر مجھے اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ مجھے امریکہ سے کچھ ای میلز آئیں کہ وہاں قادیانیوں کا ویب سائٹ جو ہے وہ میرے نام کو اپنے حامیوں کے طور پر استعمال کر رہا ہے. میں نے ان کا جواب دیا یہ بہتان ہے، جھوٹ ہے، افتراء ہے، بکواس ہے. اور میں نے کہا کہ میں ڈنکے کی چوٹ یہ کہتا ہوں، یہ میں اعتراف کرتا ہوں. اوائل عمر میں مجھے کچھ شبہ تھا کہ یہ جو ربوائی ہے یا قادیانی ہے یہ تو غلام احمد لعنت اللہ علیہ کو نبی مانتے ہیں، ان کے تو کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن لاہوری تو صرف مجدد مانتے ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ شبہ تھا. الحمدللہ بہت جلد وہ شبہ رفع ہو گیا تھا. اور یہ سب جو بھی علماء ہیں جنہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے ختم نبوت کو عام کرنے کا، یہ انہی کے طفیل ہوا ہے کہ وہ ہدایت مجھے نصیب ہوئی. اور میں آج ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، آج سے نہیں 40 برس سے کہہ رہا ہوں کہ قادیانی، خواہ وہ قادیانی تھا یا ربوائی ہے یا لاہوری ہے، جو بھی کسی درجے میں، نبی تو دور کی بات ہے، مجدد دور کی بات ہے، مسیح موعود دور کی بات ہے، اگر اس غلام احمد قادیانی کو مسلمان بھی مانتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج. اور یہ ہر نوع کا قادیانی جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. البتہ میں ذرا ایک نقطہ علماء کرام کی توجہ کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے نزدیک ختم نبوت کے 2 مفہوم ہیں. ایک یہ کہ پہلے نبوت تھی حضور سے پہلے، آپ کے بعد نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں آٹا تھا ختم ہو گیا، پیسے تھے مک گئے. دوسرا مفہوم کیا ہے؟ اسکول کا طالب علم کہتا ہے میں نے اپنا کام پورا کر لیا، میں نے اپنا کام ختم کر لیا، کام پورا کر لیا. ختم نبوت کا دوسرا مفہوم، نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محض ختم نبوت میں فضیلت کا پہلو نہیں ہے، فضیلت کا پہلو ہے تکمیل نبوت، تکمیل رسالت. اس موضوع پر میری بعض قادیانی نوجوانوں سے گفتگو ہوئی. میں نے ان کے سامنے ایک دلیل رکھی، کیونکہ غلام احمد قادیانی نے جو گمراہی شروع کی تھی، پہلی بات اس نے یہ کہی تھی کہ وہی تو رحمت ہے، وہی بند کیسے ہو سکتی ہے. اور یہ کہ سلسلہ جاری ہے. اس سے آگے اس نے اپنے جو ہے دعوے شروع کیے. میں نے اس سے کہا دیکھو مجھے بتاؤ کیا قرآن میں ہدایت مکمل ہو گئی ہے یا نہیں؟ کہنے ہو گئی. میں نے کہا دوسرا جواب، سوال، کیا قرآن محفوظ ہے یا نہیں؟ کیا محفوظ ہے. میں نے کہا پھر بتاؤ منطقی دلیل کیا ہے، پھر وہی کی ضرورت کیا ہے؟ ہدایت مکمل ہو گئی، الہدا آ چکی. یہی وجہ ہے کہ تورات میں بھی اگرچہ ہدایت بھی تھی، قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے کیوں نہیں لیا؟
اگر اللہ ذمہ لیتا کیا اس میں تحریف ہو سکتی تھی؟ کہ نہیں. اس کا ذمہ کیوں لیا؟ اس لیے کہ وہ تو ابھی انٹرم پیریڈ کے لیے ہدایات اللہ دے رہا تھا. الہدا، دی گائیڈنس، دی ٹوٹل گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، دی ایٹرنل گائیڈنس ابھی آنی تھی، لہذا اس کی حفاظت کی گئی ہے. سابقہ کی حفاظت کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر دین کامل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ اتمام، تکمیل، اور یہ جو فرمایا آپ نے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اخلاق کی بلندیوں کی تکمیل کر دوں. اکمال ہو، تکمیل ہو، اتمام ہو، تتمیم ہو، یہی تو الفاظ ہیں جو محمد رسول اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ تکمیل نبوت کے بعد ایک سادہ سے آدمی سے بھی پوچھئے، ایک گلاس لبالب بھر گیا ہے پانی سے، اب کون سا پانی ڈالو گے؟ کہاں ڈالو گے؟ اب اس کے اندر کسی پانی کی گنجائش نہیں ہے. ہدایت خداوندی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اور نعمت کیا ہے؟ نعمت ہدایت. اس لیے کہ دنیا کی کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت ساتھ نہ ہو. صحت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہیں ہے. اس لیے کہ غنڈہ گردی کرو گے، اپنی صحت کو غلط استعمال کرو گے. دولت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہیں ہے. عیاشیاں کرو گے، بدماشیاں کرو گے، اور تم لوگوں کے اوپر دولت کا دھوس جماؤ گے، اصلاح و تبذیر کرو گے. لہذا نعمت ہدایت، اس کے ساتھ ہر شے نعمت ہے. وہ نعمت کامل ہو چکی محمد رسول اللہ پر. اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا اللہ تعالیٰ نے. ابد الآباد تک اس کے اندر کوئی بھی تحریف نہیں ہو سکتی. ایک نقطہ صرف اور اجازت چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اس ملک میں نفاذ شریعت کی پوری تحریک کو پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑا کریں. یہ قادیانی ناسور ختم نہیں ہوگا. پوری مغربی دنیا اس کی پشت پر ہے، یہودیت اس کی پشت پر ہے، چاہے پروٹیسٹنٹ عیسائی ہو وہ بھی پشت پر ہیں، چاہے کیتھولک عیسائی ہو وہ بھی پشت پر ہیں، چاہے ہندو ہو وہ بھی پشت پر ہیں. اس کا ناسور جو ہے ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ مرتد کی سزا نافذ نہ کی جائے. جب تک کہ مرتد کو قتل کرنے کی سزا نافذ نہیں کی جائے گی یہ فتنہ پھیلتا جائے گا. آج بھی ہمارے ہاں پھیل رہا ہے، اندر ہی اندر دیمک کی طرح پھیل رہا ہے. لہذا ہمیں مطالبہ یہ کرنا چاہیے کہ شریعت کے مطابق جو مرتد کی سزا ہے وہ نافذ کی جائے. اسی سے در حقیقت سد باب ہو سکے گا، اسی سے یہ فتنہ ختم ہوگا، اسی سے سرکوبی ہوگی. آخر میں آپ سے صدا کرتا ہوں، میرے حق میں دعا کریں. اب بڑھاپا بھی ہے، معذوریاں بھی ہیں، میں کھڑے ہو کر بات نہیں کر پایا ہوں، تو میرے لیے یہ کہ خاتمہ بالخیر کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ صحیح عقائد کے اوپر برقرار رکھتے ہوئے اپنے حضور میں حاضری لگوا دے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ سب حضرات کے لیے بھی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاکم اللہ خیرا. حضرت ڈاکٹر صاحب آپ حضرات کے سامنے خطاب فرما رہے تھے. انہوں نے اپنے خطاب میں مطالبہ کیا ہے کہ جب تک پاکستان میں مرتد کی شرعی سزا نافذ نہیں ہوگی تب تک قادیانیت کا فتنہ ختم نہیں ہوگا.